اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم لیول 2 کا لیکچر نمبر 7 کور کر چکے ہیں۔ آج لیکچر نمبر 8 ہے، اور لیکچر نمبر 8 میں ہم نے کیا پڑھنا ہے وہ ہم ذرا دیکھتے ہیں۔ اور لیکچر نمبر 8 پڑھنے سے پہلے ہم یہ چیز سمجھ لیں کہ ہم نے اس پورے لیول میں جو ہے وہ کیا کچھ پڑھنا ہے۔ پورے لیول میں ہم نے صرف اور صرف 5 پیجز پڑھنے ہیں سورۃ بقرہ کے یا پہلے سپارے کے، ٹھیک ہے؟ تو اس 5 پیج کا جو میکرو لیول پہ سٹڈی ہے وہ یہی ہے کہ متقین، کافرین، منافقین، دعوت القرآن، آدم علیہ السلام، پہلے انسان۔ اور اگر ہم ان 5 پیجز کے ہر ایک پیج کے 4 اشارے کریں تو ہر اشارے کو ایک ایک پور کے اوپر ہم کاؤنٹ کرتے چلے جائیں، تو یہ ایک ٹی پی آئی طریقہ ہے اس کو یاد کرنے کا، اور یہ 5 صفحات سے ایک تقریباً پاؤ کمپلیٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ اس کے بعد یہ دیکھ لیں کہ پہلا صفحہ ہم الحمدللہ پڑھ چکے ہیں، دوسرے صفحے کے بھی ہم 3 جو ہے وہ موضوعات، 3 ہیڈنگز جو ہیں وہ پڑھ چکے ہیں۔ چوتھی جو ہے وہ ہے 2 رخیں، ٹھیک ہے؟ منافقین کا تذکرہ چل رہا ہے اور ان کے بارے میں آ رہا ہے کہ یہ 2 رخیں ہیں، تو یہ آج ہم نے پڑھنا ہے۔ اس کے اہم نکات جو آیت نمبر 14، 15 اور 16 کے ہیں وہ یہ ہے کہ منافقین 2 رخے اور مذاق اڑانے والے ہیں، اللہ ان کو ان کی سرکشی میں بڑھاتا ہے، وہ نقصان اٹھانے والے ہیں، ہدایت یافتہ نہیں ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس کی تلاوت سن لیتے ہیں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین۔ جی، تلاوت آپ سن چکے ہیں، اس کا ہم لفظی ترجمے کی طرف جاتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا، اور جب وہ ملتے ہیں، الَّذِينَ، وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، ان لوگوں سے جو ایمان لائے، یعنی جب وہ ملتے ہیں، یعنی منافقین کن سے ملتے ہیں جی؟ جو ان لوگوں سے جو ایمان لے کے آئے، قالوا، تو وہ کہتے ہیں آمنا، کون کہتے ہیں جی؟ منافقین کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لے کے آئے۔ وَإِذَا، اور جب خلوا، وہ تنہا ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں، خلوت میں ہوتے ہیں، اِلیٰ شیاطینہم، اپنے شیطانوں کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اپنے شیطانوں سے مراد اپنے سردار جو ہیں منافقین کے یا کفار کے جو سردار ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان کو جو ہے نا وہ شیطان کہا گیا ہے۔ تو قالوا، تو وہ کہتے ہیں انا معکم، یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما، ہم تو بس مستہزئون، مذاق اڑانے والے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، اس کی شرح دیکھ لیتے ہیں اس آیت مبارکہ کی، کہ منافق جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو اپنے ایمان کا اعلان کرتے ہیں اور خود کو ایمان والا، مسلمانوں کا وفادار اور دوست ظاہر کرتے ہیں۔ وہ یہ سب مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں کے درمیان رہ کر جو دنیا کے فائدے مل سکتے ہیں وہ لے لیں۔ قالوا انا معکم انما نحن مستہزئون، منافقوں کے سردار اور مدینہ کے یہودی جو اس وقت اسلام کے خلاف بڑھ چڑھ کر کام کر رہے ہیں، ان سے جب یہ لوگ ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ہم جو کہتے ہیں آمنا باللہ، تو دراصل ہم ان سے مذاق کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے کے آئے۔ یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ آپ لفظی ترجمہ پڑھ چکے ہیں۔ اللہ یستہزئ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ بھی مذاق کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی ان کا مذاق اڑائے گا، بہم، ان کے ساتھ، ویمدہم، اور وہ ڈھیل دیتا ہے انہیں، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یعمہون، وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری تو پکڑ نہیں ہو رہی تو گویا ہم ٹھیک رستے پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، ایک اصول اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی ایسے شخص کو جو گناہوں میں جو ہے نا وہ جڑ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اور ڈھیل دیتا ہے تاکہ وہ اور گناہ کرے اور پھر اس کی پکڑ سخت سے سخت ہوتی چلی جائے۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، ٹھیک ہے؟ یہ آیت اگلے صفحے پر ہے، مگر مضمون کی تکمیل کی خاطر اس کو ہم نے اسی کے ساتھ شامل کر رہے ہیں۔ یہ جو آیت ہے اولئک الذین والی، اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں،
جنہوں نے اشتروا الضلالہ خرید لیا ہے گمراہی کو بالہدا ہدایت کے بدلے، جنہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہے ہدایت کے بدلے، فما ربحت تجارتہم پس نہ فائدہ دیا ان کی تجارت نے، وما کانوا مہتدین نہ تھے وہ ہدایت پانے والے۔ یعنی یہ جو تجارت کر رہے ہیں کہ منافق لوگ منافقوں سے بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، کفار سے بھی اٹھا رہے ہیں، مسلمانوں سے بھی اٹھا رہے ہیں، جہاں دا لگتا ہے وہاں سے فائدہ لیتے ہیں، اپنے فائدے کے لیے ان کو کام کرنا آتا ہے، اللہ کے لیے کوئی کام نہیں ہے۔ وما کانوا مہتدین اور نہیں ہے وہ ہدایت یافتہ۔ یقینی طور پر وہ نقصان اٹھانے والے ہیں کیونکہ ان کا آخری انجام جہنم ہے، واضح طور پر وہ غلط راستے پر ہیں، یہی وجہ ہے کہ وہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں: جب بات کرے جھوٹ بولے، بات سمجھتے ہیں، جب وعدہ کرے اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، اور جب اس کو امانت دی جائے وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کو امین بنایا جائے تو خیانت کرے۔ یہ منافق کی نشانی ہے۔ کبھی کسی کو ہرگز منافق مت کہیے، یعنی آپ کسی کے اندر کوئی نشانی دیکھتے ہیں نفاق والی تو آپ یہ نہ کہیں تو منافق ہے، تو منافق ہے، اس طرح نہیں کہیں، اس لیے کہ دلوں کے حال کو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ ہم کسی کو فتویٰ نہیں لگا سکتے کہ بھئی آپ منافق ہیں، کیوں نہ ہم خود اپنی فکر کریں اور خود کی غلطیوں کو اصلاح کریں۔ دوسروں کو مشورہ ضرور دیجیے مگر اس کے خیال کے ساتھ نہیں کہ آپ ان سے بہتر ہیں یا اچھے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی کمی ہے تو جنرلائز کر کے ہم اسے ایڈریس کریں، ہم کہیں کہ دیکھیں یہ منافق کی علامت ہے، ہمیں اس علامت سے بچنا چاہیے، ہم میں سے جس بھائی کے اندر یہ علامت ہو ہمیں بچنا چاہیے۔ تو اٹس اے جنرل بات، سمجھتے ہیں۔ اور اگر آپ اس کو اسپیسیفائی کرتے ہیں کہ سر آپ کے اندر یہ علامت ہے تو آپ گویا پورے منافق ہیں، تو سر ایسے نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، ایسے نہیں کہیں گے آپ، کسی کے اوپر اس طریقے سے آپ الزام تراشی نہیں کریں گے۔ خیر، لوگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہر ایک دوسرے بندے کو جو ہے نا وہ منافق کہتے پھر رہے ہیں کہ یہ بھی منافق ہے وہ بھی منافق ہے، تو یہ بالکل غلط رویہ ہے۔ اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں، یہ ایک بامحاورہ ترجمہ ہے، تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو ہم تو بس مذاق کرتے ہیں۔ اللہ ان سے مذاق کرتا ہے اور ان کو ان کی سرکشی میں بڑھاتا ہے، وہ اندھے ہو رہے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی مول لی، تو ان کی تجارت نے کوئی فائدہ نہ دیا، نہ وہ ہدایت پانے والے تھے۔ مطالعہ غور و فکر میں دعا کیجیے کہ اللہ مجھے نفاق سے بچا اور سچا مومن بنا، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کیجیے، احتساب کیجیے کہاں پہ غلطی ہے، کہاں کمی ہے، کہاں خامی ہے، پلان بنائیے کہ انشاءاللہ میں ہرگز کسی کا مذاق نہیں اڑاؤں گا، تبلیغ کیجیے۔ حروف، اسماء اور افعال میں آپ یہ چیز پڑھ چکے ہیں، حروف کی ضرورت نہیں مزید یاد کرنے کی، ایک دفعہ جب یاد کر لیا۔ اسماء کی ضرورت ہے، واحد جمع کو دیکھنے کی، افعال کی ضرورت ہے اسپیسیفکلی زیادہ۔ اب ذرا آپ میں سے ہینڈ ریز کریں، اس میں سے اسماء کون کون سے ہیں، آپ نے بالدلیل یعنی بتانا ہے کہ یہ اس لیے اسم ہے۔ ہینڈ ریز نہیں کرنا، کمنٹ باکس میں، اور اپنے مائکرو فون آف کر لیں، کمنٹ میں مجھے میسیجز کریں، میں دیکھوں آپ کے میسیجز کے اسماء کون کون سے ہیں ان 3 آیات میں، اور اس کی علامت کیا ہے کہ بھئی کیوں وہ اسم ہے۔ اردو میں لکھیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا، چونکہ آپ کی انگلش جو ہے نا وہ ماشاءاللہ سے، ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کی کمنٹ باکس بند ہے، ایک منٹ رکیے گا میں دیکھ لوں، کمنٹ تو آن ہے آپ کے، جی کمنٹ ابھی تک کسی کا نہیں آیا۔ معراج خالد بھائی کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، معراج خالد بھائی کہہ رہے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ اسم ہے، وہ نام بھی ہے، الف لام بھی شاید شروع میں آیا، کہاں ہے شیطان، کہاں پہ ہے ورڈ، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، شیاطین، ٹھیک ہے، نام ہے، نام کی وجہ سے اسم ہو سکتا ہے۔ گیمنگ کڈز نے بھی شیطان، شیاطین، شیطان کو سب لوگ جانتے ہیں، کیا بات ہے بھائی، یعنی ہم سب لوگ شیطان کو جانتے ہیں، باقی اور کوئی بھی لفظ بتائے نا جی اسم۔ معراج بھائی کہہ رہے ہیں کہ مستہزئین، مذاق اڑانے والے، اسم کیوں ہے یہ نہیں آپ نے بتایا، اسم کیوں ہے یہ نہیں آپ نے بتایا۔ انما بے شک نانو ہم تو مستہزئون، مذاق اڑانے والے ہیں، مذاق اڑانے والے ہیں، تو بھائی یہ اسم فاعل ہے نا۔ اور ہما ندیم لفظ اللہ، روزینہ اقبال الذین، چلیں خیر، تو پہلا اسم شیاطین ہے، اس کی واحد کیا ہے، شیاطین کی واحد کیا ہے جلدی سے بتائیں، شیاطین کی واحد کیا ہے، یا خود واحد ہے،
ٹھیک ہے شیطان ٹھیک ہے، میسج کرنا تھا بھائی. شیطان شیاطین. مستہزئون مستہزئی یہ واحد ہے، مستہزئون اور مستہزئین اس کی جمع ہے. محتدین محتدن واحد ہے، محتدون اور محتدین واو نون یا نون کے ساتھ کیا جی جمع ہے. افعال کی طرف آتے ہیں ذرا جی. افعال کی پریکٹس کریں گے ہم. ہینڈ ریز کیجئے گا جب میں پوچھوں. یعمہون سے پریکٹس کروانی ہے. یعمہون یعمہون سے عامیہ عامیہ یعمہو اعمہ عامہ ڈیش امہ. ٹھیک ہے. سمع یسمع سے نا عامیہ عامیہ یعمہو سمع یسمع اسمع اعمہ. ٹھیک ہے. سامع عامہ. ٹھیک ہے. اس طریقے سے جو ہے نا وہ بنتا ہے سمع اور عمہ. تو یہ ہے یعمہون اندھا اندھا ہونا عامیہ. تو اس طریقے سے جو ہے نا اس کا اسم مفعول نہیں آتا عامیہ. جی اس کی پریکٹس کون کروائے گا ہینڈ ریز کریں. ہینڈ ریز عامیہ کی پریکٹس کون کروا رہا ہے. جی کوئی نہیں کروا رہا، لگتا ہے کوئی مشکل لگ رہا ہے. عامیہ یعمہو اعمہ عامہ ہما ندیم. جی کروائیں. جی ہما ندیم. سر یعمہون کا معنی کیا ہے؟ یعمہون فی طغیانہم اپنی سرکشی میں یعمہون وہ اندھے ہو کر بھٹک رہے ہیں. مطلب بھٹکنا، اندھے ہونا. اندھے ہونا. ہاں جی. اچھا. عمیہ فعل ماضی، یعمہو فعل مضارع، اعمہ اعمہو فعل امر. اعمہ ماہو نہیں، فعل امر کے اینڈ میں اچھا ساکن اعمہ. ہوگا اسمع کے اچھا وجہ. اعمہ اعمہ جی آمین. اور اس کا مفعول کوئی نہیں ہے، امہ اس سے مفعول فعل. نہیں ہے اس کا. چلیں دوسرا ہے آپ کے پاس ایک اور لفظ دعا یدعو کے وزن پہ. آپ دعا پڑھ چکے ہیں نا یہاں پہ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ جب وہ الگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، خلوت میں ہوتے ہیں اپنے شیاطین کے پاس. تو یہاں پہ دعا یدعو سے آپ پڑھ چکے ہیں. دعا یدعو ادعو داعن ڈیش. ٹھیک ہے. تو اس کے وزن پہ آ رہا ہے دعا. تو یہ اسی کے وزن پہ آئے گا خلا یخلو. جیسے ادعو آتا تھا نا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، تو یہ ہے خلا یخلو اخلو خالن ڈیش خلو. جی خورشیدہ سلمان پریکٹس کروائیے گا اس کی. خورشیدہ سلمان خلا جی فعل ماضی. نہیں جلدی سے کروا دیں اس کی پریکٹس. یہ اچھا. خلا ہاں یخلو اخلو جی خالن ٹھیک ہے. خلو. خلو خلا فعل ماضی، یخلو ٹھیک ہے. فعل مضارع، اخلو فعل امر. چلیں آج آپ نے جو کمزور سر اس میں لقو بھی ہے نا، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا. نہیں فعل اور بھی ہیں یہاں پہ آپ کی پریکٹس جو ہے نا وہ ایسا ایسا کروا رہے ہیں جو چیزوں کے ساتھ اٹیچمنٹ. جیسے ابھی یہ کمزور افعال میں آپ نے دعا پڑھا ہے، اور کمزور افعال میں ہم نے کمزور افعال کو دیکھا نا اوپر کیا لکھا ہوا ہے 3 حروف والے کمزور افعال. ویسے لقو بھی ہے لیکن ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ جو چیز آپ پڑھ چکے ہیں نا ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. لقا یہ لقو جو ہے نا وہ لقا سے ہے. لقا یلقی یہ آپ نے پڑھا ہے، یہ القا یلقی پڑھا ہے. اس کے وزن پہ کوئی چیز نہیں پڑھی ابھی. تو آپ نے ہاں یہ خلو پڑھی تھی کس کے وزن پہ؟ دعا کے وزن پہ. تو آپ نے آج اسے سیکھ لیا. یعمہون آپ نے پڑھا تھا سمع یسمع کے وزن پہ، تو یہ یعمہون. عامیہ یعمہو اس وزن پہ آ گیا اسمع اعمہ. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے ہم پریکٹس کروانا ہے کہ جو آپ نے پیچھے ایک دفعہ پڑھ لیا اس کو ریوائز ہو جائے، اور الگ سے جو پڑھیں گے وہ آپ آگے پڑھیں گے. ہدا ٹھیک ہے. وہ جو آپ نے لقو والی بات کی وہ اس وزن پہ شاید آئے. دیکھیں ہدا 160 ٹائم قرآن کریم میں یوز ہوا ہے. تو کمزور افعال کے سلسلے میں دو باتیں یاد سے. بھائی اپنا کون مائکرو فون آن کرتا ہے منٹ میں؟
اچھا، دو باتیں یاد رکھیں. نمبر 1 اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، وہب وعدہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، قال زیادہ، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا ہدا، تو آپ کا ہدا کا ورڈ رہتا ہے، تو ہم ہدا کا آج پڑھ لیں گے. ہدا اس نے ہدایت دی، قرآن کریم میں بہت دفعہ ہے. اہدے کیا ہے؟ فعل امر ہے. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلا یعنی دکھا. جی اس کے فعل ماضی کی کون پڑھے گا؟ جی فعل ماضی ہدا سے کون پڑھے گا؟ جی خورشیدہ سلمان. ہدا اس نے ہدایت دی، ہدو ان سب نے ہدایت دی، ہدیتا آپ نے ہدایت دی، ہدیتو میں نے ہدایت، ہدیتم آپ سب نے ہدایت دی، ہدینا ہم سب نے ہدایت دی، ہدت اس عورت نے ہدایت دی. جی کوشچن آنسر کون کرے گا؟ جی کوشچن آنسر معراج خالد بھائی آپ کوشچن کریں گے اور سلمان آپ کو آنسر کریں گے. سلمان آپ کو آنسر کریں گے. حل ہدا کیا اس نے ہدایت دی؟ سر میں کرواؤں؟ جی خورشیدہ نہیں ہے؟ حل جی آپ کروا جی دیں. جی آپ کروا دیں. سر حل آپ ہدا کیا اس نے ہدایت دی؟ ماں ہدا ترجمہ جی کریں. نہیں اس نے ہدایت دی. حل ہداؤ کیا ان سب نے ہدایت دی؟ ماں ہدو نہیں ان سب نے ہدایت دی. حل ہدایتا کیا آپ نے ہدایت دی؟ ماں ہدیتو نہیں میں نے ہدایت دی. حل ہدایتم کیا آپ سب نے ہدایت دی؟ ماں ہدینا نہیں ہم سب نے ہدایت دی. ٹھیک ہے جی، بہت ماشاءاللہ تیز ہو گئے ہیں، آپ نے سارے کروا دیے. ایسی ہے. چلیں جی، ہدا چار میں سے کچھ ایک سٹائل پر آنا چاہیے کیونکہ یہ 3 حرفی ہے. تو دال پر کیا لگائیں کہ بولنے میں آسانی ہو؟ بتائیں جی. ایک ہادیہ تو لگ نہیں سکتا، ہادیہ یا یہ تو بہت مشکل ہو جائے گا نا ہادیہ کے ساتھ اگر آپ بنائیں گے. تو ہدا یہدا، ایک یہ بنے گا ہدا یہدا، ایک بنے گا ہدا یہدو، ایک بنے گا ہدا یہدی. تو بھائی قرآن کریم میں اور عربی لنگوسٹک میں کون سا استعمال ہوتا ہے؟ ہدا یہدی. الف کو یا ہدا ہاں بولنے میں آسانی کے لیے ہدا یہدی، ٹھیک ہے، یہ استعمال ہوتا ہے عربی میں. تو گویا پتہ لگا کہ ہدا یہدی کس کے وزن پہ ہے؟ ضربا یضربو کے وزن پہ. را کے نیچے زیر ہے، دال کے نیچے زیر ہے، ٹھیک ہے. تو چونکہ کمزور ہے تو اس پہ یا آخر سے ساکن ہوا پڑا ہے. الف کو یا سے بدلا تو بولنے میں آسانی ہو گئی. تو یہ اس کی پریکٹس کون کروا رہا ہے؟ جی فعل مضارع کی ہیرا عمران کروائیں گے. جی السلام علیکم سر. یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، یہدی یہ ایکو کیوں لگی ہوئی ہے آپ کی؟ سر پتہ نہیں. ہینڈ فری کی وجہ سے لگی ہوگی شاید. نہیں سر ہینڈ فری تو نہیں لگے. چل اب ٹھیک آ رہی ہے آواز. چلیں. یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، یہدونا وہ سب ہدایت دیتے ہیں، تہدی آپ ہدایت دیتے ہیں، اہدی میں ہدایت دیتا ہوں، تہدونا آپ سب ہدایت دیتے ہیں، نہدی ہم سب ہدایت دیتے ہیں، تہدی وہ عورت ہدایت دیتی ہے. زبردست ہو گیا. تو یہ کس کے وزن پہ تھا؟ یضربو یضربونا، تضربو اضربو تضربونا، نضربو اس کے وزن پہ ہے. عربی بول چال ہدایت دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے. تو ہم کیا کہیں گے؟ حل یہدی کیا اس نے ہدایت دی؟ تو ہم اس کا جواب دیں گے بھائی اس نے کیا دینی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دینی ہے. چلیں تو آپ کون یہ اسپوکن عربک میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں؟ جی ہینڈ ریز کیجیے گا. بھائی کوشچن کریں گے. سنبل اختر جنرل اس کا آنسر کریں گے. حل یہدی کیا وہ ہدایت دیتا ہے؟ لا یہدی نہیں وہ ہدایت نہیں دیتا. حل یہدونا کیا وہ سب ہدایت دیتے ہیں؟ لا یہدونا نہیں وہ ہدایت دیتے. حل تہدی کیا آپ ہدایت دیتے ہیں؟ لا اہدی نہیں میں ہدایت دیتا. حل تہدونا کیا آپ سب ہدایت دیتے ہیں؟ لا نہدی نہیں ہم سب ہدایت نہیں دیتے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بارک اللہ بارک اللہ. ماشاءاللہ سے مطلب یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کو یہ سمجھ آ رہی ہے، مطلب پڑھ لیتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ آپ کو کافی حد تک چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں. اب دیکھیں نا فلو میں آ رہی ہیں چیزیں.
جو آپ میں سے پریکٹس نہیں کرواتے ان کا وہ فلو بنے گا نہیں. تو آپ ہینڈ ریز شوق سے کیا کریں, پھر آپ دیکھیں ایک دفعہ مشکل ہوگی, 2 دفعہ ہوگی, 3 دفعہ ہوگی, آپ یہ ساری چیزیں اسی طریقے سے مطلب 19-20 کے فرق سے جو ہے نا وہ ہوتا ہے, لیکن ہوتا وہی ہے. تو یہ چیز ذہن میں رکھیں. چلیں, حل یہدی احدن, کیا کوئی ایک ہدایت دے سکتا ہے؟ کیا حل یہدی, کیا اس نے ہدایت دی احدن کسی ایک کو, ٹھیک ہے, چونکہ احدن یہاں پہ مفعول بن رہے ہیں. ہینڈ ریز کیجئے گا, کون یہ کویسچن کرے گا؟ ہیرا عمران کویسچن کریں گی, معراج خالد بھائی آنسر کریں گے. هل يهدي أحد کیا وہ ہدایت, کیا کوئی ہدایت لا یہدی احدن, نہیں کوئی ایک ہدایت نہیں دیتا. نہیں سر, هل ایک يهدون منٹ أحدا نہیں ایک منٹ رکیے گا. اس کا سوال یہ بنے گا, میں نے اس لیے شروع میں بتا دیا, حل یہدی کیا اس نے ہدایت دی احدن کسی ایک کو. آنسر ہوگا لا یہدی, نہیں اس نے ہدایت دی احدن کسی ایک کسی کو, ٹھیک ہے. هل يهدون أحدا کیا ان سب, کیا ہدایت ان سب کو. لا یہدون احدن, نہیں ان سب نے کسی کو ہدایت نہیں دی. یہ ابھی جو کسی ایک کو ہدایت نہیں دی. یہ ہاں یہ دوسرا یہ جو پہلے فیمیل نے ترجمہ کیا ہے یہ تھوڑا غلط کیا ہے. حل یہدون احدن کا مطلب یہ ہوگا کیا ان سب نے کسی ایک کو بھی ہدایت دی ہے, اس طرح ہوگا. تو لا یہدون احدن, نہیں ان سب نے کسی ایک کو ہدایت نہیں دی. یہ چیز ٹھیک ہے جی. هل تحدی أحدا کیا آپ نے کسی ایک کو ہدایت دی ہے. لا احدی احدن, نہیں میں نے کسی ایک کو بھی ہدایت نہیں دی. کیا آپ سب نے کسی ایک کو ہدایت دی ہے. حل تہدون, لا نہدی احدن, نہیں ہم سب نے کسی ایک کو ہدایت نہیں دی. بہت شکریہ جی. ہدایہ حدیث سے ہم نے امر بنانا ہے. بارک اللہ فیک, بارک اللہ فیک, اللہ تعالیٰ برکت دے. میرا خالد بھائی بھی ماشاءاللہ سے بہت سمجھ آنے لگی ہے بہت سی چیزوں کی. چلیں اب یہاں پہ ہدایہ حدیث سے ہم نے بنانا ہے کیا, فعل امر. اور ہمیں پتہ ہے کہ بھائی یہ کمزور فعل ہے, ٹھیک ہے, اور کمزور فعل میں ہم کیا کرتے ہیں, وہی والا کام جو ہم کر رہے ہیں. وہ پہلے 4 سٹیپ تو وہ تھے نا جو بالکل صحیح فعل ہے نا, جو جس میں الف واو یا نہیں آ رہا, تو اس میں تو ہم 4 سٹیپ اپناتے تھے. 4 سٹیپ کیا کرتے تھے کہ علامت مضارع کراتے تھے, آخر سے ساکن کرتے تھے, الف لگاتے تھے, اور الف جو لگاتے تھے یا حمزہ جس کو کہتے ہیں, حمزہ جو لگاتے تھے کہ اس کے اوپر زبر دینی ہے یا پیش زیر دینی ہے یا پیش دینی ہے, ٹھیک ہے. تو پھر ہم یہ دیکھتے تھے کہ اس کا تیسرا حرف کون سا ہے. اگر جو ہے نا وہ اس کے تیسرے حرف پہ جو ہے نا وہ زیر آ رہی ہے تو زیر دے دیتے تھے, باقی دفعہ پیش, اگر زیر آ رہی ہے یا زبر آ رہی ہے تو زیر دیتے تھے, باقی دفعہ پیش آتی تو پیش دیتے تھے, اس طریقے سے. تو یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں کہ علامت مضارع گراتے ہیں, الف واو یا جو آیا ہوا ہے اس کے اندر وہ گرا دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اور دیکھتے ہیں کہ اگر پہلا حرف ساکن ہو تو ہم شروع میں حمزہ لگا دیتے ہیں. چلیں, یہ حدی کا یا گرایا پہلے, آخری حرف یا تھا, چونکہ یہ کمزور حرف ہے, یہ بیچارہ جو ہے نا اس کو جب حکم دو یہ گر جاتا ہے, یہ گر گیا, ٹھیک ہے. اب پہلا حرف کیا ہو گیا, ساکن ہو گیا. پہلا حرف ساکن ہو جائے تو اس کو پڑھ سکتے ہیں, نہیں پڑھ سکتے, تو شروع میں حمزہ لگانا پڑے گا, ٹھیک ہے. حمزہ شروع میں لگائیں گے تو وہ کس کے حساب سے لگائیں گے, دیکھیں دال کے نیچے زیر ہے تو اس کے نیچے بھی زیر آ جائے گی, اہدی بن جائے گا. ٹھیک ہو گیا, آسان ہے. اس کو تو دوبارہ ایک دفعہ دیکھیے گا جب میں سلائڈ شیئر کروں گا. بلکہ میں نے اس کی لیکچر نمبر یہ 8 ہے, 8 کی میں نے کی ہوئی ہے میرے خیال سے, کل ہی میں نے کر دی تھی. تو میں اصل میں مصروف تھا لاہور میں, تو میں اس کو کر ہی نہیں سکا تھا. آپ کی وہ پی ڈی ایف بنانے والی رہتی تھی, میں نے کل بیٹھ کے ساری پی ڈی ایف بنا کے آپ کو شیئر کر دی. اہدی اضرب کے وزن پہ اہدی, اہدو, لا تہدی, لا تہدو. کون پریکٹس کروا رہا ہے جی, ہینڈ ریز کیجیے گا جلدی سے معراج بھائی. اہدی ہدایت دے, اہدو ہدایت دو, لا تہدی مت ہدایت دے, لا تہدو مت ہدایت دو. چلیں, آپ نے یہ 3 لفظ رہتے ہیں, ہادن, مہدی, مہدیون, ٹھیک ہے. اور خدا نہیں جی, ہادن ہدایت دینے والا, مہدی جس کو ہدایت دی گئی, ہدن ہدایت دینا. زبردست ہو گیا, ٹھیک ہے. تو یہ ساری آپ نے پریکٹس کر لینی ہے. فی الماضی, مضارع, امر, نحی, اسم فاعل, اسم مفعول اور فعل. یہ 6 کیز ہیں, اوپر کیز لگا دی ہیں, ٹھیک ہے. 6 کیز ہیں. 6 کیز کی پریکٹس کون کروائے گا جی, 6 کیز کی پریکٹس کون کروائے گا. ایک منٹ جی, ندیم, ایک منٹ, سوری, ہما ندیم. ہدا
ہدا اس نے ہدایت دی، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، اہدی ہدایت دے، ہادن ہدایت دینے والا، مہدی سر مہدی ہوگا یا مہدی ہوگا؟ مہدیون، مہدی بھی ٹھیک ہے، مہدی جس کو ہدایت دی گئی. سر مہدی ہوگا یا مہدی ہوگا؟ مہدی اس پہ تشدید ہے نا؟ وہ جب آپ زبر زیر پیش پڑھیں گے تب تشدید پڑھیں گے، مہدیون، ٹھیک ہے. اور اگر آپ ویسے پڑھتے ہیں تو مہدی پڑھیں گے، ایٹ سے جزم آ جائے گی. ٹھیک ہے. مہدی ہدن ہدایت، مہدی جس کو ہدایت دی گئی، ہدن ہدایت دینا، ہدن یا ہدایت ہاں، یہ دونوں پھر ہدایت فعل کے دینا. طور پہ استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر. یہ اینڈ والے جو آپ کے بلو ورڈز ہیں یہ اسماء ہیں، اور آپ کی جو ریڈ، سر یہ اپنے مائکرو فون کو آف کریں. کیا ہو گیا، کس کا آن ہے؟ اچھا ابھی بھی کسی کا آن ہے، ایک منٹ سر یہ جو یہ ہداؤ یہدون اہدو ہادون، ہاں جی کیا سر ہے؟ یہ تو جو وہ ہے نا، یہ تو فعل ماضی ہو گیا، فعل ماضی، فعل مضارع. اہدو ایک منٹ رکیں. بار بار جو ہے نا وہ مائکرو فون پتہ نہیں کون آن کرتا ہے کون بند کرتا ہے. جی میں بتا دیتا ہوں کہ یہ ہدا کے نیچے جو ہدو ہے یہ اس کی جمع ہے. ٹھیک ہے. ہدو آپ پیچھے پڑھ کے آئے ہیں، یہ بس ویسے سوری آپ نے یہ پیچھے پڑھ کے آئے ہیں، یہ ہدا اور ہدو، اور حدت اس کی مؤنث ہے. یہ دیکھیں ویسے اس نے ساتھ ایڈ کی ہوئی ہے یاد کرنے کے لیے. یہ ہدی ہے تو یہ ہدونہ اس کی جمع ہے، یہ آپ پیچھے پڑھ کے آئے ہیں، یہ ہدونہ. ٹھیک ہے. اور اہدی یا اہدو اس کی جمع ہے، یہ آپ پڑھ چکے ہیں، اہدی اہدو اس کی جمع ہے. ٹھیک ہے. ہادن ہے اسم فاعل، ہادونہ اس کی جمع ہے. بس یہ بتائی ہوئی ہے اس میں. یہ فعل ماضی ہے، یہ فعل مضارع ہے، یہ فعل امر ہے، یہ افعال ہے، اور یہاں سے لے کے یہاں تک اسماء ہیں. بلو میں اسماء ہے، ریڈ میں افعال ہیں. تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اللہ رب العزت نے جب اس مبارک سلسلے میں ہمیں شامل ہونے کی توفیق دی تو اس انتخاب پر اللہ کا شکر ادا کیجیے اور دعا کیجیے کہ اے اللہ اسے ہمیشہ جاری رکھنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. آپ میں سے کسی کا کوئی کویسچن ہے تو اب آپ پوچھ سکتے ہیں. جی ہمان ندیم نے ہینڈ ریز کیا ہوا. جی ہمان ندیم. نہیں سر وہ پہلے کا ہینڈ ریز تھا. چلیں جی کسی کا کوئی کویسچن